انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت پہنچ گئی۔ بیمار میں تکلیف 1000 روپے دان کیے ہیں، دعا کریے۔ کیا نام ہے؟ عطا الرحمان۔ کوئی محمد عطا الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈال رہا؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے۔ اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے۔